اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم القادر العظيم القادر الحليم الغافر الكريم الساتر الباطن الظاهر الأول الآخر. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الشريف المشرف بأشرف الرسالات الكريم المكرم بأكرم البينات العظيم المعظم بأعظم الآيات الفاضل المفضل على جميع الكائنات مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللهم صل على محمد وآل نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرما ہے. نعرہ اللہ کا بلند کرنا ہے اور وہ بھی عباس کے حرم میں بلند کرنا ہے. زمانے کو پتہ چلنا چاہیے کہ جس کے عبد اتنے بلند ہوں وہ خود کتنا بلند ہوگا. ماشاءاللہ. گواہی دیجیے. نعرہ تکبیر. اللہ نعرہ رسالت. شان رسالت کا حق ادا کیجیے. آج زمانے کو رسالت کی شان کا صحیح پتہ نہیں ہے. زمانے والوں کو بتائیں کہ ہم جس کے امتی ہیں جس کے امتی میں حسین جیسی ہستی شامل ہو, جس کے امتیوں میں عباس جیسی ہستی شامل ہو, کتنی بلند ہستی ہے. لہذا بآواز بلند گواہی دیجیے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. ولایت امیر المومنین کی گواہی. نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. دل کے بآواز بلند صلوات. حمد ہے اس اللہ کی. ہمارا ہے جی ماشاءاللہ. وقت انتہائی مختصر ہے اور اختصار کے ساتھ جب گفتگو کرنی پڑے تو کسی موضوع کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ اگر موضوع پہ پڑھا جائے پہلے اس کی تمہید بیان کی جاتی ہے,
پھر اس پر کچھ وضاحت دی جاتی ہے اور پھر جا کے کہیں نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اگر میں کسی موضوع کو لے کے شروع ہوا تو وقت تمام ہو سکتا ہے، موضوع کسی نتیجے کی طرف نہیں بڑھ پائے گا۔ اس لیے چند معروضات اس مناسبت سے کہ اتنی بڑی ہستی کے دربار میں بیٹھے ہیں، اپنے اوپر صرف اور صرف ان کی نگاہ کرم کے حصول کے لیے اور آپ کو اس نگاہ کرم کے حصول میں شامل کرتے ہوئے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے کائنات کی ہر مخلوق کو خلق کیا مگر کسی مخلوق کی تخلیق پر ناز نہ کی۔ ادھر انسان کی تخلیق کی تکمیل ہوئی، ادھر خالق کے لم یزل کی آواز آئی فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ بے شک جس نے انسان کو خلق کیا وہی سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے۔ اور پھر کہیں پر انسان کی تخلیق کا اظہار کرنا چاہا کہ میں نے انسان کو کیسا خلق کیا ہے تو قسمیں اٹھا کر کہا کہ مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینین کی قسم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان سے بہتر کسی اور کو خلق کیا ہی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری۔ اب میں نے کہا پروردگار عالم اس تخلیق کائنات میں، اس مخلوق تیری مخلوقات میں بڑی بڑی عظیم مخلوقیں بھی شامل ہیں، فرشتے بھی تیری مخلوق ہیں، جن بھی تیری مخلوق ہیں، تو نے بڑی بڑی عظیم مخلوقات بنائی ہیں، بڑی بڑی خوبصورت مخلوقات بنائی ہیں۔ ارے ہم اس دنیا میں نگاہ کرتے ہیں، کہیں بلند و بالا پہاڑ نظر آتے ہیں، کہیں سرسبز و شاداب میدان نظر آتے ہیں، کہیں پانی کی روانی نظر آتی ہے، کہیں ہوائیں ہم کو بڑی سکون محسوس کرتے ہوئے چلتی نظر آتی ہیں۔ ہم نے ہر مخلوق کو دیکھا، کوئی کسی نہ کسی زاویے سے اپنے حسن کو بکھیر رہی تھی۔ ہم نے کہا میرا اللہ ایسی ایسی کمال مخلوقات مگر ان میں صرف انسانوں کا ہی انتخاب، حالانکہ انسانوں سے زیادہ نور سے خلق کی ہوئی مخلوق فرشتے اس لائق تھے، بہت اچھے، مگر فرشتوں کی تخلیق پہ ناز نہیں کیا۔ جنوں کو تو نے خلق کیا مگر ناز نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ انسانوں میں سارے انسان تیرے مطیع نہیں ہیں، بلکہ اکثر تو تیرا انکار کر چکے، جو کافر ہیں، کوئی مشرک ہیں، جو کلمہ پڑھ بھی چکے ہیں وہ بھی سارے تیرے ماننے والے نہیں ہیں۔ کوئی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی بھی ہر کوئی تیرے ساتھ مخلص نہیں ہے، بس چند گنے چنے تیرے مخلص بندے ہیں۔ پھر بھی تو نے انسانیت کی تخلیق پہ ناز کیا۔ عجب نہیں جواب آئے، میں نے تیرے گناہوں کو نہیں دیکھا، میں نے تیرے اعمال کو نہیں دیکھا، میں نے تیرے ایمان کو نہیں دیکھا، تیری تخلیق پر ناز کرنے کی وجہ یہی تھی کہ کبھی اسی تخلیق کے انداز میں مجھے محمد کو بھیجنا تھا، کبھی علی کو بھیجنا تھا، کبھی حسن کو بھیجنا تھا، کبھی حسین کو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، علی علی اللہ، ایمان یا زمان، نعرہ حیدری، یا بلند صلوات۔ وجہ یہ تھی کہ اس وجود انسانی میں کبھی حسن نے آنا ہے، کبھی حسین نے آنا ہے، کبھی علی نے آنا ہے، کبھی مصطفیٰ نے آنا ہے۔ صاحبان گرامی قدر اگر آپ کی توجہ ہو تو میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے کائنات پر مخلوقات میں سرکار رسالت معاب اور سرکار امیر المومنین کو جو بھیجا ہے، توجہ ہے میری جانب، سرکار امیر المومنین کو جو بھیجا ہے تو اللہ نے ان دو ہستیوں کو زمین پر اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے سرکار مصطفیٰ کو اپنی صفات جمالیہ کا مظہر بنا کے بھیجا۔ اب ظاہر ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ اتنا بڑا کریم ہے، وہ کتنا بڑا کریم ہے؟ تو خدا نے کہا میرے کرم کو اگر دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے کرم کو دیکھو۔ بھائی جس پہ مصطفیٰ کا کرم ہوگا اس پہ میں اللہ کا کرم ہوگا، جس پہ مصطفیٰ کا کرم نہیں ہوگا اس پہ اللہ کا کرم نہیں ہوگا۔ اگر میرے جود و سخا کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھو۔ ہم نے کہا میرا اللہ تیرا کرم بھی دیکھ لیا، تیرا جود بھی دیکھ لیا، تیری سخا بھی دیکھ لی، اب
اگر تیرا جلال دیکھنا پڑ جائے تو پھر کسے دیکھیں؟ آواز آئی میرا جمال دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھو، میرا جلال دیکھنا ہے تو مرتضیٰ کو دیکھو۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے جمال کہیں پر بھی آ سکتا ہے، رحمت زمین پر برستی ہے، خشک زمین، ایسی زمین، سخت زمین، بنجر زمین پر بھی رحمت آتی ہے، نرم زمین پر بھی رحمت آتی ہے، ملائم زمین پر بھی رحمت آتی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہر قسم کی زمین پر بارش نازل ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب یہ زمین کی قسمت کے کون پھل دیتی ہے، کون کانٹے چباتی ہے؟ بھئی رحمت تو ہر ایک پہ برس رہی ہے، تو مصطفیٰ تو کہیں پر بھی آ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جمال پروردگار ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، وہ جمال صفات پروردگار ہیں، مصطفیٰ کہیں پر بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے مصطفیٰ کو جب زمانے میں بھیجنا تھا تو انتخاب اپنے گھر کا نہیں کیا، بلکہ عبد المطلب کے گھر کا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کو بتانا تھا کہ اگر کسی کی گود میری رحمت کو لینے کے لائق ہے، یا وہ عبد المطلب کی ہے یا ابو طالب کی ہے۔ کسی گود میں یہ ظرفیت ہے تو وہ صرف عبد المطلب کی ہے، وہ صرف ابو طالب کی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا جب امیر المومنین کا آمد کا وقت قریب آیا تو علی عبد المطلب کے گھر میں نہیں، ابو طالب کے گھر میں نہیں، بلکہ اللہ کے گھر میں آئے۔ وہ جو ہے کہ نہیں، اللہ کے گھر میں آئے، ایسا ہے کہ نہیں؟ آج بھی دیوار کعبہ گواہ ہے، جو جاتا ہے وہ یہ سند دیکھ کے آتا ہے کہ کعبہ آج بھی گواہی دیتا ہے کہ اس میں آیا ہے تو علی آیا ہے۔ اب میں نے کہا پروردگار عالم علی کو بھیجنا تھا، نبی کے گھر میں بھیج دیتا، ابو طالب کے گھر میں نہ بھیجا، نبی کے گھر میں بھیج دیتا۔ کہ کیونکہ میں نے اپنے جلال کا مظہر بنا کے بھیجا تھا، تو جلال ہر جگہ نہیں آ سکتا، جلال کے آنے کے لیے مکان ایسا ہو کہ جو اسے دیکھے اسے میرے جلال کا پتہ چلے کہ یہ کسی اور مکان میں سکت نہیں تھی، صرف میرے اپنے گھر کعبہ میں تھی۔ علی کو اپنے گھر میں بھیج کے بتا دیا کہ میرے جلال کا مظہر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے جمال کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو، اللہ کے جلال کو دیکھنا ہو تو مرتضیٰ کو دیکھو۔ اب میں نے کہا پروردگار عالم ہم نے جمال خدا دیکھا تو مصطفیٰ میں، جمال مرتضیٰ جمال خدا جلال خدا دیکھا تو مرتضیٰ میں۔ اب اگر کسی نے جمال مصطفیٰ کو دیکھنا ہو وہ کہاں جائے، کسی نے جلال مرتضیٰ کو دیکھنا ہو وہ کہاں جائے؟ عجب نہیں، کہا جائے کہ مطالعہ کرو تاریخ کا، مطالعہ کرو حدیث کا، مطالعہ کرو قرآن کا، جیسے تمہیں مصطفیٰ کے اندر جمال خدا نظر آتا ہے، مرتضیٰ کے اندر جلال خدا نظر آتا ہے، تلاش کرو تمہیں کوئی نہ کوئی ایسا ملے گا۔ وہ جو ہے کہ نہیں، جس میں تمہیں جمال مصطفیٰ نظر آئے گا، جس میں تمہیں جلال مرتضیٰ نظر آئے گا۔ اب عزیزان گرامی قدر توجہ آپ کی ہو تو میں جملہ دینے لگا ہوں کہ جب پوری تاریخ انسانیت کا مشاہدہ کیا، قرآن کو سامنے رکھا، حدیثوں کو دیکھا، میں نے کہا کون ایسا ہوگا کہ جسے دیکھا جائے تو جمال مصطفیٰ لگے گا، جس کو دیکھا جائے تو جلال مرتضیٰ لگے گا۔ تو میں نے پوری تاریخ میں دیکھا، جب میری نگاہ حسین پہ پڑی تو جمال مصطفیٰ نظر آیا، جب عباس پہ پڑی تو جلال علی نظر آیا۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ مل کے بابا زبان سلوات پڑھیے۔ بیٹھ کے جہاں ہم اپنے علاقوں میں اپنی ماں بارگاہوں میں بیٹھ کے علی کا نام لیتے ہیں تو ایک ختم قرآن کا ثواب ہے، درود پڑھتے ہیں تو 14 ختم قرآن کا ثواب ہے۔ تصور کیجئے یہی عبادت ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں عباس کے جگہ، اور خود عباس ہماری شفاعت کے لیے یہاں موجود ہیں۔ توجہ فرمائیے بات صاحبان گرامی قدر کہ میں نے کہا اب ہم اس منزل تک پہنچے، اب ایک مجھے آخری منزل پڑھنی ہے جہاں سرکار علی ابن ابی طالب جیسے نبی کے ساتھ تھے ویسے ہی عباس حسین کے ساتھ تھے۔ توجہ فرمائیے گا، اب نبی نے ہر منزل پر کہا یا علی انت اخی، یا علی انت وصی۔ توجہ ہے آپ کی،
یہ نبی کی حدیث مستند موجود ہے، شیعہ سنی کتب میں موجود ہے، بار بار نبی اعلان کرتے رہے، یہاں تک کہ جب بات مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنانے کی آئی تب بھی سب کو بھائی بنا دیا، ایک مہاجر ایک انصار، مگر یہ واحد دو مہاجر ہیں جو یہاں آ کر بھی بھائی ہیں۔ جب علی نے کہا مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو مسکرا کے نبی نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جب دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ اب علی کی زبان سے آپ نے کبھی نہیں سنا، پوری ذمہ داری سے کسی ایک منزل پر بھی علی نے اپنا تعارف اس طرح نہیں کرایا کہ میں نبی کا بھائی ہوں، نہ، بلکہ جب بھی کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، یعنی مصطفیٰ تو تعارف کرا رہے ہیں علی میرے بھائی ہیں۔ جب ہم علی سے جا کے پوچھا کہ مصطفیٰ کا آپ سے کیا رشتہ ہے، کہا مصطفیٰ آقا ہیں، میں غلام ہوں۔ اب اسی صفت کو لے کے میں چلا عباس کے پاس، میں نے کہا ہم نے حسین سے سنا ہے، حسین جب بھی آپ کا تذکرہ کرتے ہیں کہتے ہیں میرا بھائی عباس، میرا بھائی عباس، آپ بتائیے۔ کہا میری اتنی جسارت نہیں، حسین میرا مولا ہے، میں حسین کا غلام ہوں۔ یہ مقام ہے۔ اور بس عزیزو ایک منزل یہ سن لیجئے، جہاں حسین کی نظر میں، علی کی نظر میں عباس ہے، وہاں بطول کی نظر میں بھی عباس بڑا بڑا۔ مجھے صرف ایک جملہ کہنا ہے، اب کیونکہ وقت نہیں ہے، یہ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں جب حضرت عباس اس دنیا میں آئے، علماء کی زبان سے یہ جملہ سنیں کہ عباس اس دنیا میں آئے تو یہ نام تجویز کیا مولا امیر کائنات نے کہ میرے چچا کا نام عباس ہے، لہٰذا میں اس فرزند کا نام بھی عباس رکھوں گا۔ جب نام رکھا تو ایک مرتبہ جناب بی بی زینب عالیہ نے فرمایا کہ آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ عباس۔ کہا یہ عباس ہے؟ کہا جی۔ کہ کیا میں عباس کے قریب جا سکتی ہوں؟ امیر المومنین نے کہا یا زینب سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے کہ آپ جائیے، آپ کا بھائی ہے۔ اب بی بی آگے بڑھی اور جھکی، عباس کے کان میں کچھ کہنے لگی۔ جب کچھ کہنے لگی تو حکیم مولا امیر نے کہا یہ بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے اور آپ اس کے کان میں کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا بابا مجھے ماں نے کہا تھا کہ جب میرے بابا کے ہاں یعنی تمہارے بابا کے ہاں جب ایک بچہ آئے اور اس کا نام عباس تجویز کر دیا جائے تو پھر اس کے کان میں سب سے پہلے میرا سلام پیش کرنا۔ یہ مرتبہ عباس کا ہے کہ جسے فاطمہ سلام بھیجے۔ بس عزیزو کیونکہ مجلس حکم ہے طفلان مسلم کی ہے اور دہلیز عباس پہ بیٹھ کے مسلم کے بھانجوں عباس کے بھانجوں کا ہم نے پرسہ دینا ہے۔ عزیزو مسلم کے یہ دو بیٹے کہ جن کا سن بڑا چھوٹا ہے مگر ظلم بڑا ہوا، ظلم اس قدر کہ جب کوفہ یہ قافلہ پہنچا اور روایت کے مطابق بچے جب جدا ہو گئے، البتہ اس روایت میں اختلاف اپنی جگہ پہ ضرور ہے، مگر بچے جدا ہو گئے، بابا سے جدا ہوئے یا ماں سے جدا ہوئے، بہرحال جدا ہو گئے۔ ایک مرتبہ کوفہ میں جب بچوں کو ابن زیاد کے سپاہیوں نے گرفتار کیا اور قید خانے میں رکھا، تصور کیجئے 7 یا 8 سال کے بچے ہوں گے، اس سے زیادہ ان کا سن مبارک نہیں ہے، ان بچوں کو قید کی صحبت میں رکھا گیا کہ جنہیں ماں کی گود میں ہونا چاہیے۔ عزیزو بعض روایات میں ہے کہ 1 سال تک یہ شہزادے قید میں رہے، بعض روایات میں کچھ دن رہے، بہرحال قید میں رہے۔ کسی طرح قید سے بچے فرار ہوئے۔ اب جو قید سے فرار ہوئے نا تو روایت یہ بتاتی ہے، کسی نے بتایا کہ رات کے اندھیرے میں چلنا ہے اور جب دن کا سویرا ہو تو چھپ جانا ہے۔ اب یہ رات کے اندھیرے میں چل رہے ہیں تو ایک مقام پر آئے، صبح کی سفیدی پھوٹ رہی تھی، دونوں شہزادوں کو ایک درخت نظر آیا، روایت ہے کہ اس درخت کے پاس گئے اور دونوں شہزادے اس درخت پر چڑھ گئے۔ درخت کے نیچے چشمہ تھا، ایک کنیز اس چشمے سے پانی بھرنے آئی، جب اس کی نگاہ پڑی کہ کسی ماں کے 2 چاند کے ٹکڑے بچھڑے پڑے تو اوپر سر اٹھا کے دیکھا بچوں کون ہو، نیچے آؤ۔ بچے سہم گئے، جب نیچے بلایا نا کہ تعارف کراؤ۔ اب بچے خاموش ہیں کہ ہم اپنا تعارف نہ کرائیں،
تو ایک مرتبہ کنیز نے کہا کہ میں ایسی خاتون کی کنیز ہوں کہ جس نے در اہل بیت سے علم کو سیکھا ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتی، تم اپنا تعارف کراؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ بچوں نے جب سنا نا کہ اس کی مالکن ہمارے گھر کی کنیز ہے، ہمارے گھر کی ماننے والی ہے، تو بچوں نے اپنا تعارف کرایا۔ وہ لے گئی بچوں کو ساتھ گھر میں، بس میں مختصر کر رہا ہوں، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ گھر میں چلے گئے، خدمت ہو گئی، خدمت ہونے کے بعد بستر مل گئے، آرام کر رہے ہیں، یا اچانک اسی گھر میں اس خاتون کا شوہر ایک مرتبہ تھکا ہارا گھر میں آیا۔ یہ وہ ملعون ہے کہ جو گھر سے صبح نکلا ہی اسی لیے تھا کہ میں مسلم کی جوڑی کو پکڑوں اور وقت کے بادشاہ کے حوالے کروں، کچھ انعام حاصل کروں۔ یہ تھکا ہارا گھر میں آیا، بہت مختصر کر رہا ہوں، ہر منزل چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے جب کھانا کھا کے آرام کرنے کے لیے بیٹھا نا، اچانک دونوں شہزادوں کی آنکھ کھلی، دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگے، رونے لگے، آوازیں بلند ہوئی۔ اس نے کہا یہ کون بچے ہیں؟ کہا ہمسایوں کے بچے ہوں گے۔ کہا اس سے پہلے تو ایسی آوازیں میرے گھر میں نہیں آئی۔ کہا اس کمرے کے تالے کی چابی دو، چابی نہیں ملی۔ ظالم نے پتھر سے تالے کو توڑا، اندھیرے میں دونوں ہاتھوں کو مارنا شروع کیا۔ اب ہاتھ مارتا گیا، یا اچانک لعین کا ایک ہاتھ ایک شہزادے کے سر میں آیا، دوسرا ہاتھ دوسرے شہزادے کے سر پہ آیا۔ اب ظالم نے دونوں شہزادوں کو ایسے اٹھایا جیسے کربلا میں شیبت نے سکینہ کو۔ اللہ کوشش کرنا شرمانا نہ، یہ وہ مقام ہے جہاں کے بارے میں حکم ہے، یہاں آ جاؤ، پھر مسائل کا انتظار نہیں، پھر جملوں کا انتظار نہیں۔ عباس کے جوار میں بیٹھے ہو، عباس کو عباس کی بہن کے بیٹوں کا پرسہ دینا چاہتے ہو نا، جملوں کا انتظار نہ کرو، کوشش کرو، جتنا رو سکتے ہو تمہارے مقدر میں ہے۔ سنو گے عزیزوں، بس میں آگے بڑھنے لگا ہوں۔ اس انداز میں شہزادوں کو لے کے باہر آیا، شہزادوں کے قدم زمین پر نہیں ہے، شہزادے تڑپ رہے ہیں، رو رو کر کہہ رہے ظالم حیا کر، ہم عباس کے بھانجے ہیں، ظالم حیا کر، ہمارے بابا کا نام حسین ہے، ظالم حیا کر، ہمارے نانا کا نام علی ہے۔ اب عزیزوں اس نے لایا نا ایک مرتبہ گھر کے صحن میں اس ستون کے ساتھ باندھ دیا جس ستون کے بارے میں سے مولا عباس نے کہا تھا، حارث یاد رکھنا اس ستون کے ساتھ ایک وقت آئے گا تو کسی کو ایسے رکھے گا جسے رکھنے سے میرا دل تڑپے گا۔ اب سنو گے عزیزوں، ساری رات یہ ملعون بستر پہ سویا رہا، مسلم کے بچے ستون کے ساتھ بندے رہے۔ اللہ صبح ہوئی، ظالم نے بچوں کو پکڑا، اب لے کر چلا فرات کی طرف، دریائے فرات کی طرف قریب آیا نا، بچے بار بار اسے کہہ رہے حیا کر ظالم، ہم اہل بیت کے گھر کے بچے ہیں۔ ملعون کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا، یہ حیا نہیں کر رہا تھا۔ اب لایا نا ایک مرتبہ دریا کے قریب، روایت کے جملے ہیں، خود مارنے سے پہلے اس نے اپنے غلام کو تلوار دی کہ ان دو بچوں کو مارنا ہے۔ اب غلام آگے بڑھ رہا ہے، ہاتھ کانپنا شروع ہوا، یہ جو ہی بچوں کے قریب پہنچا اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ یہ غلام دریا میں، روایت کے جملے، دریا میں چھلانگ لگا گیا۔ اس نے کہا میں اہل بیت کے گھر کے بچوں پہ ظلم نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ پھر روایت کے جملے، اس نے اپنے جوان بیٹے کو بلایا، کہا تو یہ سعادت حاصل کر، اگر انعام چاہتا ہے ان بچوں کو مار دے۔ اب جوان بیٹا آگے بڑھا یا قریب گیا، اس نے تلوار پھینک کر کہا کہ مجھے ایسا انعام نہیں چاہیے کہ جس میں خون اہل بیت شامل ہو۔ اس یقین نے اب کوئی لحاظ نہ کیا، آگے بڑھا۔ اب جب بچوں کو یقین ہو گیا کہ ہم بچنے والے نہیں ہیں، بچوں نے کہا آخر میں صرف ایک ہی التجا ہے کہ کیا چاہتے ہو، کہ اب تم نے ہمیں چھوڑنا تو نہیں ہے، بس ہم اہل بیت کے گھر کے وطیرہ ہے، جب ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہنے والے تو پہلے آخری سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، اجازت دے 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ بس عزیزو اجازت مل گئی۔ اب نماز پڑھنے کے لیے دونوں شہزادے آگے ہوئے نا کہ ہم وضو کر کے نماز پڑھیں۔ ملعون کہتے ہیں فرات کے قریب نہ جانا، تم وضو کے بہانے پانی پیو گے۔ عزیزانو میں نے جملہ کہہ دیا، تم نے جملہ سن لیا۔ شہزادے چھوٹے چھوٹے ہیں، آخری وقت میں بھی
पानी पीने की इजाजत नहीं है, वुजू करने की भी इजाजत नहीं कि कहीं शहजादे पानी न पी ले। बस अज़ादारों, शहजादों ने नमाज पढ़ी, नमाज तमाम हो गई। अब जालिम आगे बढ़ा, बड़े शहजादे के करीब जाता है, छोटा दौड़ के आगे आता है कि पहले मुझे मार, मेरे भाई को मारना। बस अज़ादारों, अब एक मर्तबा छोटे शहजादे की तरफ आया तो बड़ा आगे बढ़ गया, कहा मेरे छोटे भाई को न मारना, पहले मुझे मार। अब सुनोगे, या अचानक जालिम की तलवार चली, शहजादे का सर जुदा हुआ, दूसरे शहजादे की तरफ मुड़ा, क्या देखा नहीं है, पलट कर देखा, भाई के साथ लिपटा है। इसी लिपटे हुए आलम में जालिम ने तलवार चलाई, शहजादे का सर जुदा। दुआ है खालिक या हुसैन। जब शाम हो सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, अब्बास तेरा हक है, ज़माना मिसरा पढ़, मिसरा। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए, मिसरा पढ़। जब शाम हो सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। दुल्हाली पहरे पे सितमगार खड़ा है, दुल्हाली पहरे पे सितमगार खड़ा है, कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए, कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए, मुज़म्मिल। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना। आप सबसे गुजारिश है मरहूम सैयद रज़ा हसनैन जाफरी के लिए एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर हदिया फरमाएँ। बहुत शुक्रिया।